اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمہ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط تر رکھا ہوگا، قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بہت ہی غور طلب اور بہت غور و فکر والی آیت کہ قرآن نازل ہی غور و فکر کے لیے ہوا تھا، کہ قرآن پر غور و فکر کر لیا جائے۔ لیکن آج ہم اپنی مادی زندگی اور دنیاوی حرص و لالچ میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہمارا قرآن سے متعلق غور و فکر کی رغبت اور خیال سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہماری فکر و نظر میں اس حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ جو کتاب ہماری سوچ اور ہماری زندگی کے حوال میں تبدیلی لانے کے لیے آئی تھی، ہم نے آج اس کو صرف ایک ثواب کی کتاب بنا کر رکھ لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے خود قرآن کے بجائے دیگر رسم و رواج اور نفسانی خواہشات کے اپنے آپ کو تابع کر لیا ہے۔ ان سب حالات میں اس بات کی تو اب بےحد ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، اور خاص طر وہ لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو خاص طر قرآن فہمی کی طرف لایا جائے، اور اس مقصد کے لیے آیت قرآنیہ میں جو موجود مضامین ہیں اور مطالب ہیں ان کو اتنے آسان طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو عربی سے ناواقف ہیں ان کی آسانی سے رسائی ہو سکے، اور وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں اس سے رہنمائی لے سکیں۔ اس پیشتی ہماری ینگسٹ جنریشن، ہماری نوجوان نسل جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآنی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے، انہیں بھی قرآن کی تعلیم سے جوڑا جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ سے برکت اور تلاوت سے باطنی حلاوت نصیب ہوتی ہے، مگر ہدایت اور رہنمائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کی آیات پر غور و فکر اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی راہ ملے گی۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب آئی تھی تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح اور بہتر طریقے سے گزار سکیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کی رکوع نمبر 6 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، برا نیکی، نیکی یہ نہیں ہے، ان کے تولو پھیرو تم، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ چہروں کو، کم اپنے، کیبالے سمت مشرق کے، وا اور المغرب مغرب کے، وا لیکن البر نیکی یہ ہے، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور الیوم الاخر یوم آخرت پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، اور عطا کرے مال اللہ پر، حب ہی حب محبت ہی اس اللہ کی، ذوی والے، القربا جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، قربا ہیں، ذی القربا، والیتامى یتیموں، والمساکین مسکینوں، اور ابن بیٹے، السبیل مسافروں، ابن السبیل ابن بیٹا، سبیل رستے کا بیٹا یعنی مسافر، اور السائلین سوال کرنے والے، اور فی میں رقاب
گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرے، رقاب گردن. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اقامت الصلاۃ، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا دینا، وَالْمُوفُونَ، وفا کرنا، پورا کرنا، بِعَہْدِهِمْ، بے ساتھ عہد، عہدوں کو، ہم اپنے، اذا جب عاہدوا، وہ عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی میں الباساء، تنگ دستی میں، والضراء، والضراء، بیماری میں، اور حین، وقت، باس سے لڑائی کے وقت، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جن ساروں نے، صدقو، سچ کہا. اور اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سارے، المتقون، تقوی والے ہیں. یہ 10 نکاتی ایک ایجنڈا ہے نیکی کا، تعریف کا. 10 نکاتی تعریف نیکی کی. ان میں سب سے پہلے ایمانیات، یعنی نیکی مشرق اور مغرب کو منہ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر ایمان نہ ہو کہ کوئی مغرب منہ کر دے یا مشرق کر دے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے منہ کرنے سے اس کا عمل نیکی نہیں بنتا. عمل کا نیکی بننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور ایمان کے 5 ارکان بیان کیے: آمن باللہ 1، والیوم الاخر 2، والملائکہ 3، والکتاب 4، والنبیین 5. 5 بنا مسلمانی اسے کہتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ 6 مال کا دینا، آگے اس کی ڈیٹیل آئی ہے. اقام الصلاۃ 7، وآتى الزکاۃ 8، والموفون بعہدہم، عہد کو پورا کرنا، اذا عہدوا، جب وہ عہد کرے. 9، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور تنگ دستی میں، بیماری میں، ضرر میں، اور جنگ کے وقت صبر کرنا. یہ نیکی کی سب سے جامع تعریف قرآن مجید میں آئی ہے کہ بندہ نیک تب بنتا ہے جب یہ ساری چیزیں آ جائیں: ایمان بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات بھی، عہد کا پابندی بھی، صبر بھی، تنگ دستی میں، پریشانی بیماری میں، اور جنگ کے وقت بھی. اور ان لوگوں کو پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون. یا ایھا، اے الذین، سارے لوگوں، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہ، پر، کم، تم ساروں پر، قصاص، بدلہ، ایکول پنشمنٹ، برابر بدلہ، فی میں القتل، قتل میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، والانثى، عورت، بالانثى، عورت کے بدلے. یعنی آزاد کے بدلے آزاد ہی کیا جائے گا. اس زمانے میں بڑے لوگ قتل کر دیتے تھے، ایک ساتھ غلام اڑا دیتے تھے، غلام کو پھانسی لگوا دی. اسلام نے اس کو رد کیا. پھر فاپس من، جس کو عفیہ، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کے لیے، یعنی اگر اس کے ورثاء کی طرف سے، یعنی قاتل جس طبقے سے بھی ہو، اس کا قتل کیا جائے، پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے وارث اس کی طرف سے کچھ معاف کر دیں، من اخی، من سے، اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاپس اتباع، اتباع کرنی چاہیے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق. اور وہ قتل کا بدلہ، قتل معاف کر سکتے ہیں نا، دیت تو معاف نہیں کر سکتے، تو دیت تو دینی پڑے گی. اور ادا کرے، خون بہا، ادا کرے، الیہ، اس کو، بے احسان، خوش خلقی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. ذالک، یہ، تخفیف، تخفیف ہے، کمی ہے، رعایت ہے، من سے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ،
اور رحمت ہے، فا پس من جو اعتدا زیادتی کرے، حد سے بڑھے، بعد ذالک اس کے بعد، فا پس لہو لام زبلا کے لیے، اس کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم ہے۔ واہ لام زبلا کے لیے، کم تمہارے لیے، فی میں قصاص میں حیات ہے۔ اے لوگوں قصاص لیا کرو، قصاص میں تمہاری حیات ہے۔ قصاص کو ترک نہ کرو، اس سے تمہاری زندگی ہے تاکہ لوگ بعد میں پھر ایسا جرم نہ کریں۔ یا اے اولی والو الباب عقل والو، لعل شاید کہ تم سارے تتقون متقی ہو جاؤ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیہ پر تم پر، اذا جب حاضرہ حاضر ہو جائے، آ جائے، احدا کسی ایک کو، تم میں سے، موت ان اگر ترک کر دے، چھوڑ دے، خیر مال وراثت میں مال، الوصیت وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ہے معروف طریقے سے۔ یہ آیت وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ جب بندے کو موت آ جائے اس وقت وہ وصیت کرتا تھا، پہلے جب وراثت کی تقسیم کا باقاعدہ قانون نہیں آیا تھا جو اب چوتھے سے بارے میں آیا ہوا ہے۔ اب وراثت کی ہر ایک کی تقسیم ہے۔ اب یہ آیت کریمہ موجود ہے لیکن یہ منسوخ ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ حق ہے علی المتقین متقیوں کے لیے، پس من جس نے بدل کر دیا اس وصیت کو، بعد ما جو سمع اس نے سنا اس وصیت کو، پس انما بے شک اسم گناہ، الف سامیم اسم گناہ، الف سین اسم نام، اسم گناہ اس کا، اللہ پر، الذین ان سارے لوگوں پر ہے، یبدلون بدل یبدلان یبدلون وہ بدلتے ہیں اس کو، ان بے شک اللہ سمیع ہے، علیم ہے۔ پس من جو خوف کرے، من سے موسی سے، وصیت کرنے والا موسی، جانفن جانبداری کا، جانبداری طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، پس لا نہیں اسم گناہ ہے، علیہ اس پر، اگر وہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ جانبداری کر رہا ہے تو جس کو وہ وصیت کر رہا ہے وہ اس بات میں اصلاح کر دے تاکہ وہ بعد میں لڑائی جھگڑا جاری نہ رہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اب چونکہ یہ آیت کریمہ اس کے بدلے میں آلریڈی چوتھے پارے سورۃ النساء کی 14 پارے کے آخری رکوع سے پہلے، 2 رکوعوں سے پہلے آلریڈی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے وراثت کی تقسیم کی، تو یہ آیت کریمہ موجود ہے لیکن اس پر عمل اب نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔